بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق اہم سوالات پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ سوالات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کو کئی امتحانات میں کامیابی دلوائیں گے۔ آئیے سوالات ملاحظہ کیجیے۔ سوال نمبر 1، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، ابو القاسم کس نبی کی کنیت ہے؟ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور بعثت نبوی سے پہلے ہی 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وجہ سے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی۔ سوال نمبر 3، کون سے نبی کھیتی باڑی کرتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، چوتھے آسمان پر کون سے نبی تشریف فرما ہیں؟ درست جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال نمبر 5، خلیفۃ الارض کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء میں سے ایک اولو العزم پیغمبر ہوئے ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور 14 واسطوں سے ان کا نسب نامہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 9 صورتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے اور تقریباً 16 جگہوں پر ان کا اسم گرامی موجود ہے۔ خلیفۃ الارض کہنے کی وجہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے پکارے جانے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے صدیوں سے بنی اسرائیل میں یہ رسم اور یہ سلسلہ قائم تھا کہ دنیا کی حکومت اور بادشاہی اور اقتدار ایک خاندان کے پاس رہتا تھا اور نبوت اور رسالت دوسرے خاندان میں رہتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کے وجود میں اللہ رب العزت نے دونوں نعمتیں جمع کر دی تھیں۔ وہ ایک ہی وقت میں بادشاہ اور صاحب اقتدار بھی تھے اور نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فائز بھی تھے۔ سوال نمبر 6، تلواریں اور زریں کون سے نبی بناتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، حضرت یعقوب علیہ السلام کس لقب سے مشہور تھے؟ درست جواب ہے عبداللہ۔ سوال نمبر 8 ہے، قرآن میں کس نبی کے قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 9، لکڑی کے کام میں ماہر کون سے نبی تھے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 11، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا کام عروج پر تھا؟ درست جواب جادوگری۔ سوال نمبر 12، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تب کون سا دن تھا؟ درست جواب ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ جمعۃ المبارک کے دن کی اہمیت، آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرایا، جمعہ کا دن تھا۔ آدم علیہ السلام کو خلافت ملی، دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو جمعے کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جس دن کنارے لگی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔
یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ غزوہ بدر جس دن لڑا گیا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ سوال نمبر 13، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس کام کا عروج تھا؟ درست جواب ہے علم طب۔ سوال نمبر 14، حضرت اسحاق علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 15، قوم سمود کس نبی کی قوم کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال نمبر 16، کس نبی کی امت پر 40 روزے فرض تھے؟ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 17، کون سے نبی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال نمبر 18، درزی کا کام کون سے نبی کرتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال نمبر 19، چھٹے آسمان پر موجود نبی کا نام کیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 20 ہے، کون سے نبی بطور وزیر خزانہ مقرر کیے گئے؟ درست جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال نمبر 21، کون سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے؟ درست جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال نمبر 22، کون سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے؟ درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 23، امام الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 24، شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 25، جد الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 26، نجی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 27، فرشتے قوم لوط پر عذاب کا پیغام لے کر کس نبی کے گھر آئے؟ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 28، وہ کون سے رسول ہیں جو سب سے پہلے شرک کی تردید کے لیے بھیجے گئے؟ درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 29 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ درست جواب ہے 80 لوگوں نے۔ سوال نمبر 30، قد و قامت کے لحاظ سے کون سے نبی کی قوم بے مثل تھی؟ درست جواب ہے قوم سمود۔ سوال نمبر 31، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 32، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے؟ درست جواب ہے 9 معجزات۔ سوال نمبر 33، حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا عذاب کا شکار ہوا؟ درست جواب ہے کنعان۔ سوال نمبر 34، انتہائی بڑھاپے میں کس نبی کو بیٹا عطا ہونے کی خوشخبری سنائی گئی؟ درست جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر 99 سال ہو چکی تھی، لیکن آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کے زیر کفالت تھیں، آپ ان کے خالو تھے۔ ایک دن ان کو اکیلے گھر میں چھوڑ کر دروازہ بند کر کے گئے۔ آپ جب کافی دیر بعد گھر آئے
تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا یہ خدا کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تب حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کی، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا ہوں۔ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا بھی عطا کریں گے اور آسمانوں سے اس کا نام یحییٰ رکھ کر عنایت کریں گے۔ سوال نمبر 35، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا کس نبی کا معجزہ ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 36، صفی اللہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 37، حضرت مریم علیہ السلام کس نبی کے گھر زیر کفالت تھیں؟ درست جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال نمبر 38، کس قوم کو عذاب سے بچنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی؟ درست جواب ہے قوم سمود۔ سوال نمبر 39، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا خرابی تھی؟ درست جواب ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی۔ سوال نمبر 40، حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم عصر نبی کون تھے؟ درست جواب ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ سوال نمبر 41، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ فرمائی؟ درست جواب ہے 950 سال تک۔ سوال نمبر 42، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال تبلیغ کا موقع ملا؟ درست جواب ہے 3 سال تک۔ سوال نمبر 43، مسجد اقصیٰ کس نبی نے تعمیر فرمائی؟ درست جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال نمبر 44، کون سے نبی اپنی قوم کی تباہی پر بہت روئے؟ درست جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال نمبر 45، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس پہاڑ پر جا ٹھہری وہ پہاڑ کس ملک میں ہے؟ درست جواب ہے ترکی۔ سوال نمبر 46، الہامی کتاب انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ درست جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 47، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن کون سے نبی تھے؟ درست جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال نمبر 48، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی جب آپ نے پہلی مرتبہ تجارت کی تھی؟ درست جواب ہے 9 سال کی عمر۔ سوال نمبر 49، قرآن میں کس نبی کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہنے کی وجہ انسانی زندگی کے تمام کرداروں کو اس واقعے میں اس خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ ایک ایک کردار کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصے میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشی اصلاح کی تدبیریں، حسد کی خرابیاں، صبر کے نتائج، عفو درگزر کے مظاہرے، عورتوں کی مکاریاں اور فریب کاریاں، بادشاہوں کے لیے بے انصافی پر مبنی فیصلے، جھوٹ کی ناکامیاں، سچ اور حق کی فتوحات اور کامرانیاں، غرضے کے وہ تمام امور جو ایک انسان کے دین اور دنیا میں مؤثر اور معاون ہو سکتے ہیں، انہیں بڑی وضاحت اور زندگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 50، سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔